پارہ نمبر 9 سورت الانفال آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ انما بے شک، المؤمنون مومن تو، الذین وہ ہیں، اذا جب، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالی کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، وَإِذَا اور جب، تلیت پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ آیات اس کی، زادتہم وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں، ایماناً ایمان میں، وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، نہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی یعنی قرآن کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اسباب سے اعراض اور گریز بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا ہے، لیکن اسباب ظاہری کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لیتے، بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے۔ اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی نہیں ہوگی، یہ ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور اس یقین و اعتماد کی بنیاد پر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت حاصل کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آگے ان کی مزید انشاءاللہ ہم صفات پڑھیں گے، جن سے ہمارے ایمان کا لیول بڑھے گا، اور ان صفات کے حاملین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ اور مغفرت اور رحمت الہی اور رزق کریم کی نوید ہے۔ اللہم جعلنا اللہ منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، ہمارا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہو۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں، اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل مچل جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہے، زادتہم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہیں مومن،
اس شان کے ہوتے ہیں مومن۔ اس معیار پر اپنے آپ کو ہمیں پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کیا واقعی ہم مومن ہیں؟ کیا ہم بھی مومنوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جب جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، تو اس کے بارے میں کیا ہم سنجیدہ ہو جاتے ہیں؟ دل کانپ اٹھتے ہیں؟ اللہ کا نام دل سے لیتے ہیں؟ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دلوں کا حال بدل جاتا ہے؟ کیا ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں یا پھر ڈر جاتے ہیں؟ ان کے دل ویسے کے ویسے ہی نہ رہیں جیسے اللہ کا ذکر آنے سے پہلے تھے، یعنی اللہ کا ذکر ان کے دلوں کو ہلانے کا سبب ہو، ان کے دل ہل جائیں، کانپ اٹھیں۔ اب اپنی کیفیت کا جائزہ ہم لیں گے۔ ہم ہر وقت جو اپنی دل کی کیفیات کی ترجمانی کرتے رہتے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے بھی ٹٹولیں، دیکھیں، پرکھیں کہ میرا دل کیا کہتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے میرے آنسو بہنے لگتے ہیں؟ کیا میری آنکھیں چھلک پڑتی ہیں؟ کیا میری آنکھیں تر ہو جاتی ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا واقعی میرا ایمان بڑھتا ہے؟ کیا ہمارے آنسو بہتے ہیں آیات سن کر، یا صرف نغمے گا کر، صرف ڈرامے دیکھ کر ہمیں رونا آتا ہے؟ حقیقت میں ہم پتھر دل ہو چکے ہیں۔ 7ویں پارے کے آغاز میں سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا طرف رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو کہ وہ بہہ پڑتی ہیں، چھلک پڑتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے جو انہوں نے پہچان لیا حق کو۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ایمان لے آئے ہم، بس لکھ دیجئے ہمیں 7 گواہوں کے، شہادت دینے والوں کے۔ تو گویا ایمان کی گواہی ہے، دل کی سچائی ہے۔ آیات سن کر ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ نہیں، کوئی موقع ایسا ہونا چاہیے، اور خصوصاً تنہائی میں، کہ جب اللہ کا ذکر سنیں، اللہ کی کتاب سنیں تو آنسو بہہ پڑیں۔ میں نے تو ایسا ہزارہا بار دیکھا۔ قرآن کلاس میں میں نے اتنا دیکھا کہ لڑکیاں رو رہی ہیں، بہت اچھا لگا۔ ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ ہم خود کچھ نہیں ہوتے، اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر، ان ایمان والوں کو دیکھ کر، ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دیکھ کر ایسے کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایسے دل بھر بھر امڈ امڈ آتا ہے، دل میں ابال اٹھنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اللہ کی یاد میں رو پڑا۔ اللہ کو یاد کر کے کیا خوبصورت تجربہ ہے، اور اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ابھی کمزور ہے، دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے، اس کو موت کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے دھونے کی ضرورت ہے، اور اپنے رب پر امید اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سچے اہل ایمان کی علامت ہے یہ۔ آگے مزید انشاءاللہ آیات میں ایمان کی علامات ظاہر ہوں گی۔ اللہ ہمیں سچا اور پکا مومن اور مسلمان بنا دے، آمین آمین۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون